السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہاگ رات پر شوہر سوتن کے ساتھ بیڈ پر تھا اور میں فرش پر۔ 7 سال میں نے فرش پر سونا قبول کیا، تانے سہے، بچہ پالا، پر جب سوتن معذور ہوئی تو اسی فرش والی نے اسے ماں بنا کر پالا۔ 15 سال بعد اسی کمرے میں شوہر نے رو کر کہا، آج تم دونوں بیڈ پر سو، سزا میری پوری ہوئی۔ کیا صبر واقعی جیت جاتا ہے؟ فرش کا صبر، ایک ایسی سچی کہانی جو آپ کو رلا دے گی۔ آج میرے شوہر اور سوتن کی سہاگ رات تھی۔ ہمارا گھر ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا اور سردی بھی زور و شور پر تھی۔ مجبوراً مجھے بھی اندر ہی فرش پر سونا پڑا۔ وہ دونوں بیڈ پر میرے سامنے ہی ساری رات۔ میں نے پرانی رضائی منہ تک تان لی۔ رضائی میں 7 پیوند تھے، پھر بھی سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ نہیں سردی نہیں، بے بسی تھی۔ میرا نام رقیہ ہے، عمر 26 سال، اور جس بیڈ پر میرا شوہر سلیم اپنی نئی دلہن نسرین کے ساتھ تھا، وہ بیڈ بھی میں نے ہی جہیز میں لائی تھی۔ 3 سال پہلے سلیم رکشہ چلاتا تھا۔ میں نے اسکول میں آیا کی نوکری کر کے گھر بنایا، ایک کمرہ، ایک صحن، ایک چولہا۔ لوگ کہتے تھے رقیہ تو مرد ہے، گھر تو چلاتی ہے۔ میں ہنس دیتی تھی۔ محبت میں عورت مرد بن جاتی ہے۔ پھر مسئلہ ہوا، اولاد نہیں ہوئی۔ ساس صبح شام تانے، بھانج ہمارا نام کیسے چلے گا، قبر پر پانی کون دے گا۔ میں نے ڈاکٹر، حکیم، پیر سب کے در پکڑے، ہر ماں امید، ہر ماں خون، اور آج سلیم نے دوسری شادی کر لی۔ کہا رقیہ ناراض نہ ہو، نسرین سے صرف بچے کے لیے نکاح کیا ہے، دل میں تو ہی ہے، تو بڑی ہے، سمجھدار ہے۔ سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو دوسری عورت کے ساتھ بیڈ پر دیکھ کر بھی چائے بنا کر دے۔ ہاں میں وہی تھی۔ بیڈ چرچرایا، نسرین کی ہنسی دبی دبی، سلیم کی سرگوشی۔ آہستہ وہ جاگ جائے گی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، پر کان کا کیا کرتی؟ باہر کتا رویا، یہ شاید میں تھی۔ فجر کی اذان پر میں اٹھی، فرش ٹھنڈا تھا، جسم اکڑ گیا تھا۔ میں نے چولہا جلایا، پراٹھے بنائے، سلیم کے لیے، نسرین کے لیے۔ نسرین شرم سے کمرے سے نکلی، نیا جوڑا چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ باجی، السلام علیکم باجی۔ کل تک یہ میرے ساتھ کام کرتی تھی فیکٹری میں، 19 سال کی یتیم۔ میں نے ہی سلیم سے کہا تھا، غریب ہے، شادی کرا دو اس کی۔ سلیم نے کروا دی اپنے سے۔ میں نے جواب دیا، وعلیکم السلام، ناشتہ کر لو۔ سلیم آیا، نظریں نہیں ملائیں۔ چائے پھیکی ہے، اس نے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ 3 سال سے میٹھی چائے پیتا تھا، آج پھیکی لگی۔ ساس آئی، نسرین کو گلے لگایا، مجھے دیکھ کر منہ بنایا۔ منحوس، پہلے دن ہی پھیکی چائے۔ میں نے رضائی لپیٹی، صحن میں آ گئی۔ دھوپ تھی پر مجھے سردی لگ رہی تھی۔ 3 مہینے بعد نسرین کو الٹیاں شروع۔ گھر میں مٹھائی بٹی، مبارک ہو، وارث آ رہا ہے۔ سلیم کا سینہ چوڑا، میں باپ بنوں گا۔ میں نے مٹھائی کا ڈبہ پکڑا، سب کو کھلائی، خود نہیں کھائی۔ رات کو سلیم نے پہلی بار مجھ سے بات کی، رقیہ تو نسرین کا خیال رکھنا، دوا کھانا۔ اور میرا خیال؟ میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ چپ، پھر بولا، تو مضبوط ہے، اسے عادت نہیں۔ میں مضبوط ہوں یا مجھے مضبوط ہونا پڑا؟ اس رات میں نے آئینہ دیکھا۔ 26 سال کی میں 40 کی لگ رہی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے، بالوں میں چاندی۔ نسرین 19 کی، چہرہ گلابی۔ مرد کو جسم چاہیے ہوتا ہے، محبت تو بہانہ ہے۔ ڈلیوری کے دن نسرین کی چیخیں، دائی آئی، میں دروازے پر کھڑی پانی گرم کر رہی تھی۔ اندر سے آواز آئی، زور لگاؤ بیٹی، بس آتا ہی ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ
بچہ صحیح سلامت آئے۔ کیوں؟ کیونکہ میں سوتن سے جلتی نہیں تھی، میں ماں بننے سے محروم تھی۔ بچہ رویا، لڑکا، سلیم نے نعرہ لگایا، ہوائی فائرنگ کی، میرا بیٹا، میرا نام چلے گا۔ میں نے بچے کو پہلی بار دیکھا، چھوٹا سا، لال مٹھیاں بند۔ نسرین بے ہوش تھی۔ دائی نے بچہ میرے حوالے کیا، پکڑ باجی، صاف کر دے۔ میں نے پکڑا، دل دھڑکا۔ یہ میرا نہیں تھا، یہ میری کوکھ کی پیاس تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، وہ چپ ہو گیا۔ شاید اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کی ماں کون ہے۔ نام رکھا، اس ساس نے نام رکھا، بلال۔ سلیم نے کہا، بلال کا مطلب اذان دینے والا۔ میرا بیٹا مولوی بنے گا۔ میں نے چپکے سے بلال کے کان میں اذان دی۔ نسرین نے دیکھا، جل گئی۔ باجی آپ کیوں؟ میں ماں ہوں۔ میں نے معذرت کی۔ اس دن سے نسرین بدل گئی۔ باجی بلال کو ہاتھ نہ لگاؤ، نظر لگ جائے گی۔ باجی آپ کے کپڑے گندے ہیں، دور رہو۔ سلیم کچھ نہ بولا۔ میں نے فرش والا بستر اور کونے میں کر لیا۔ 2 سال بعد بلال چلنے لگا۔ امی نسرین کو کہتا، مجھے بڑی امی۔ ایک دن بخار چڑھا بلال کو، 103۔ نسرین سو گئی، تھک گئی تھی۔ رات 2 بجے بلال رویا، پانی۔ میں اٹھی، گود میں لیا، پٹیاں کیں، ساری رات سینے سے لگائے بیٹھی رہی۔ صبح بخار اترا۔ سلیم نے دیکھا، پہلی بار 2 سال میں میری طرف غور سے دیکھا۔ رقیہ تو جاگ رہی تھی ساری رات؟ ہاں، کیوں؟ میں نے بلال کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کیونکہ ماں سو نہیں سکتی جب بچہ روئے۔ سلیم کی آنکھ بھیگ گئی۔ اس نے پہلی بار میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ معاف کر دے۔ میں نے ہاتھ ہٹا دیا۔ معافی کس بات کی؟ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، سنت پوری کی ہے۔ میرا طنز وہ سمجھ گیا۔ بلال 5 سال کا ہوا، اسکول جانے لگا۔ ایک دن اسکول سے آیا، رو رہا تھا، بڑی امی۔ لڑکوں نے کہا میری 2 امیاں ہیں، گندی بات ہے۔ میں نے اسے گلے لگایا، نہیں بیٹا، 2 امیاں نصیب والوں کی ہوتی ہیں، ایک جنم دیتی ہے، ایک پالتی ہے۔ نسرین نے سن لیا۔ رات کو جھگڑا، یہ عورت میرے بیٹے کا دماغ خراب کر رہی ہے، اسے نکالو گھر سے۔ سلیم چپ۔ ساس بولی، ٹھیک کہتی ہے، اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، سوکن کی ضرورت نہیں۔ میں نے پوٹلی اٹھائی، 7 سال میں جوڑا تھا، 3 جوڑے کپڑے، 1 قرآن۔ کہاں جا رہی ہو؟ سلیم نے پوچھا۔ جہاں میری ضرورت ہو۔ بلال دوڑ کر آیا، ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ بڑی امی نہ جاؤ، آپ جاؤ گی تو میں کس کے پاس سوؤں گا؟ میں ٹوٹ گئی، بیٹھ گئی۔ نہیں جا رہی بیٹا۔ نسرین نے منہ پھیر لیا۔ اگلے دن نسرین بازار گئی، بلال کو ساتھ لے کر۔ واپسی پر روڈ کراس کرتے ہوئے ٹرک، چیخ۔ نسرین نے بلال کو دھکا دے کر بچا لیا، خود ہسپتال۔ ڈاکٹر نے کہا ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، چل نہیں سکے گی کبھی۔ گھر میں قیامت۔ نسرین بیڈ پر، میں نے اس کی خدمت شروع کر دی، پیشاب، پخانہ، نہلانا کھلانا۔ سلیم کمانے جاتا، میں اور نسرین، 1 کمرہ، 1 بیڈ، 1 فرش، بس کردار بدل گئے۔ ایک رات نسرین روئی، باجی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو بہت دکھ دیا۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے، پگلی، بہنیں معافی نہیں مانگتی۔ میں نے آپ کا حق مارا باجی، آپ کا شوہر، آپ کا گھر نہیں، تو نے مجھے بیٹا دیا، بلال۔ وہ نہ ہوتا تو میں کب کی مر جاتی۔ ہم دونوں روئیں پہلی بار۔ 10 سال بعد۔ بلال 15 سال کا۔ بلال اسکول میں فرسٹ، کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، امی کا علاج کروں گا۔ کون سی امی؟ وہ کہتا ہے میری 2 امیاں ہیں، ایک نے جنم دیا، ایک نے جنم سنوارا۔ سلیم اب رکشہ نہیں چلاتا، بلال پڑھاتا ہے۔ میں اور نسرین ویل چیئر پر سارا دن باتیں کرتی ہیں، کبھی وہ مجھے کھانا کھلاتی ہے، کبھی میں اسے۔ ساس مر گئی،
مرتے وقت میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، رقیہ تو سچی تھی، میں اندھی تھی۔ اور سلیم اب فرش پر سوتا ہے، کہتا ہے میں نے تم دونوں کو فرش پر سلایا، اب میری سزا ہے۔ میں نے کہا اٹھ جاؤ، بیڈ پر جگہ ہے۔ اس نے انکار کر دیا، نہیں، جب تک تو معاف نہ کرے۔ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، سفید ہو گئے تھے۔ کب کا معاف کر دیا سلیم؟ جس دن بلال نے پہلی بار بڑی امی کہا تھا۔ آخری سہاگ رات، 2025، سردیوں کی رات۔ میں 41 کی، سلیم 45 کا، نسرین 34 کی۔ بلال ڈاکٹر بن کر آیا شہر سے۔ کہا امی، بڑی امی، چلو نیا گھر لے لیا ہے، 3 کمروں والا۔ ہم نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ میں نے اس ایک کمرے کی دیوار پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، اس کمرے نے ہمیں رونا سکھایا، صبر سکھایا، محبت سکھائی۔ یہاں ہر کونے میں ہماری کہانی ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ رات کو سلیم نے کہا، رقیہ، نسرین، آج تم دونوں بیڈ پر سو۔ ہم ہنس دیں۔ پاگل ہو گئے ہو؟ نہیں، آج میری سزا پوری ہوئی۔ آج میں فرش پر سوؤں گا، تم دونوں سہاگنوں کی طرح بیڈ پر۔ ہم نے اسے کھینچ کر بیڈ پر لٹا دیا، میں دائیں طرف، نسرین بائیں طرف، بیچ میں سلیم۔ بلال دروازے پر کھڑا دیکھ رہا تھا، مسکرا کر چلا گیا۔ سلیم نے دونوں کے ہاتھ پکڑے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے 2 چاندوں کو فرش پر سلایا۔ میں نے کہا سلیم، فرش پر سونے سے عورت چھوٹی نہیں ہوتی، صبر سے بڑی ہوتی ہے۔ نسرین بولی، اور سوتن سے بہن بن جاتی ہے۔ باہر سردی زور و شور پر تھی، پر کمرے میں گرمائش تھی، محبت کی، معافی کی۔ اس رات 15 سال بعد اسی کمرے میں، اسی بیڈ پر ہم تینوں سوئے۔ نہ کوئی سوتن تھی، نہ کوئی پہلی، نہ کوئی دوسری، بس ایک مرد، 2 عورتیں اور ایک صبر جو جیت گیا تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔